میں نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ شخص میری سوچ سے بڑھ کر چالاک تھا۔ میں نے سوچا مجھے دادا سے بات کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ جیسا وہ شہرام کو سمجھتے ہیں وہ ویسا نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے پرس کو کھولا تاکہ موبائل نکال سکوں، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پرس میں سے موبائل بھی غائب تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہرام ایسا بھی کر سکتا ہے۔ پہلے تو میں اپنا چکراتا سر پکڑ کے بیٹھی رہی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہرام 10 سال کا تھا جب دادا جان اسے گھر لے کے آیا تھا۔ میں اس وقت 4 سال کی تھی۔ میرا کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن تب بھی وہ بے تاثر سا چہرہ لیے مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ کہنے لگا لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے، دور رہو مجھ سے۔ یہ کہہ کے وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں دادا نے اسے جانے کے لیے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ شہرام آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے۔ اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے۔ جب وہ گھر آیا تو میلی سی ایک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے پہ جب ملازم نے اسے بلایا تب بھی وہ اپنی گردن اکڑائے اپنے میلے کپڑوں کے ساتھ ہی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے ہی کھانا کھانا شروع کیا تو میرے والد دادا جان سے کہنے لگے، بابا جان مجھے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ کوئی عمر ہے آپ کی ایک لے پالک کو گھر لے کے آنے کی؟ میرے بابا کو شہرام کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ دادا جان کہنے لگے، میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں سکندر، یہ لڑکا میرا بیٹا بن کر اس گھر میں رہے گا۔ پہلی بار تب میں نے شہرام کے چہرے پر ایسے بل دیکھے تھے، اور اگلے ہی روز دادا جان اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر گئے۔ اسے ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے دلائے اور اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا جس میں میں پڑھتی تھی۔ وہ کافی ذہین تھا، 1 سال میں 2 کلاسز بڑے آرام سے پڑھ لیتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں اس نے میٹرک کر لیا تھا۔ پری انجینئرنگ کے بعد اس نے دادا جان سے بیرون ملک جا کے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میرے والد نے اس بات پر دادا جان کو بہت منع کیا تھا کہ آپ بہت پچھتائیں گے، آپ نے اس 2 کوڑی کے لڑکے کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھ لیا ہے۔ میری والدہ بھی شہرام کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں۔ بابا نے پہلی بار جب دادا جان سے بلند لہجے میں بات کی، وہ کہنے لگے، آپ کیوں اپنا پیسہ اس لڑکے پہ برباد کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس کا گناہ ہے، کس کا گند ہے جسے آپ اپنے گھر اٹھا کے لے آئے۔ نہ اس شخص کے کسی خاندان کا پتہ ہے، نہ نسل کا۔ تب سے میں اس بارے میں سوچنے لگی تھی۔ مجھے بھی شہرام میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنے والدین کی زندگی میں اسے کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ میں اسے شہرام بھائی کہتی تھی۔ میرے دادا شروع سے ہی اسے اہمیت دیتے تھے۔ اسے پڑھنے کے لیے باہر بھی بھیج دیا۔ واپس وہ اس وقت آیا جب میرے والدین کی حادثاتی موت ہوئی۔ دادا صدمے میں آ چکے تھے، مجھے بھی اپنا ہوش نہیں تھا۔ شہرام کے آنے پر دادا اٹھ کے بیٹھے۔ شہرام جیسے ان کے لیے ایک نئی زندگی بن کے آیا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ اس نے دادا جان کو بہت سنبھالا تھا، لیکن جس دن میں نے اسے اپنے باپ کے آفس میں ان کی کرسی پہ بیٹھے دیکھا اور اس کا گھمنڈی انداز دیکھا تو مجھے تب سے ہی شہرام نامی اس شخص سے نفرت اور چڑ سی ہو چکی تھی۔ میں اکثر دادا جی کے سامنے اس کی برائیاں کر جاتی تھی، لیکن دادا جان ہر بار مجھے ٹوک دیتے کہ ایسے نہیں کہتے، بری بات ہے۔ میں نے کبھی شہرام کے سامنے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، اور وہ بھی مجھے پسند تو ہرگز نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگا یہ شادی اس نے دادا جان کی خاطر کی ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، کیا مقصد تھا اس کا۔ میرا دل بے حد بے چین تھا۔ میں پہلے تو روتی رہی، پھر لاؤنج میں جا کے بیٹھ گئی۔ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے نہ تو ناشتہ کیا، نہ دوپہر کو کچھ کھایا، مگر جیسے ہی شام ڈھلنے لگی میرا دل بے چین ہوا تھا۔ اگر کھانا بنا ہوا نہ ہوا تو یقیناً وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے جلدی جلدی ڈنر تیار کیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں کچن میں نگٹس فرائی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، جلدی سے کھانا ٹیبل پہ رکھو،
میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ میں نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے سالن پلیٹ میں ڈالا اور کھانا کھانے لگی۔ مگر میرا نوالا حلق میں اٹکا تھا جب میں نے اسے اسی گاؤن میں دیکھا۔ بالوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ گاؤن بس ایک بیلٹ پہ ٹکا ہوا تھا۔ اس کی آدھی ٹانگیں بے حجاب دیکھ کر میں نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ میرے برابر والی کرسی پہ جیسے ہی وہ بیٹھا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں اسی وقت اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کھانا کیوں چھوڑ دیا، کھاؤ۔ میں نے کہا نہیں بس کھا لیا۔ وہ کہنے لگا سچ بولا کرو دانیہ، یہ کہو کہ مجھے اس حلیے میں دیکھ کے شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو خود سمجھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا ایسے میں خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں، اور رہ گئی بات شرم کی تو اپنی بیوی کے معاملے میں بہت بے شرم قسم کا مرد ہوں۔ مجھے بیوی کے سامنے بالکل شرم نہیں آتی، اور آنی چاہیے بھی نہیں۔ میں اٹھ چکی تھی، مگر میں جیسے ہی جانے لگی اس نے میری کلائی پکڑ کے اپنی جانب زور سے کھینچا۔ میں اپنا توازن کھو بیٹھی، اسی لیے بے ساختہ اس کی گود میں جا بیٹھی۔ میں ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے شہرام، پلیز مجھے چھوڑیں۔ اس نے ابھی بھی میری کلائی پکڑ رکھی تھی۔ کہنے لگا کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے دانیہ سکندر جسے تم بدتمیزی کہہ سکو۔ پھر اپنے چہرے پہ تعجب بھرے تاثرات لا کے بولا اوپس سوری سویٹ ہارٹ، دانیہ سکندر نہیں، دانیہ شہرام۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میرے چہرے پہ پھیرنے لگا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا کھانا کیوں چھوڑ دیا جانے من، کھانا کھاؤ، کیونکہ رات بھر مجھے جھیلنے کے لیے تمہیں طاقت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سن کے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے اپنا آپ چھڑوایا۔ میری کلائی چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کھانا ختم کرو اپنا دانیہ، ورنہ نقصان تمہارا ہے۔ میں نے کہا آپ یوں میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اس کے ارادے سن کے میں اندر تک کانپ گئی تھی۔ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ میری بات پہ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں، لیکن تمہیں شاید بہت جلدی تھی، اسی لیے میرے پیچھے دوڑی چلی آئی۔ اور دیکھا جائے تو اصل تو نکاح ہی ہوتا ہے، وہ تو ہمارا ہو چکا ہے، اور رخصت ہو کر تم میرے پاس آ چکی ہو۔ شادی کی 2 اہم رسمیں تو ہو چکی ہیں، اب بس ولیمہ رہتا ہے، تو اسے بھی آج رات پکا کر لیتے ہیں تاکہ کل میں یہ رسم بھی نبھا لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی باتیں میری جان نکال رہی تھیں۔ میں نے کہا دادا جان، مجھے دادا جان سے بات کرنی ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ بہت مطمئن بیٹھا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے دادا جان نے تمہیں یہاں نکاح کروا کے ہی کیوں بھیجا ہے؟ ویسے بھی تو بھیج سکتے تھے۔ انہوں نے نکاح اسی لیے کروایا ہے کہ لڑکا تو پہلے ہی انگلینڈ کے ماحول میں رچ بس چکا ہے، لڑکی بھی جب ایسا آزاد ماحول دیکھے گی تو کہیں بھٹک نہ جائے، جذبات بے قابو ہونے پہ کہیں بے اختیار نہ ہو جائے۔ خود سوچو، ایک بند فلیٹ میں ایک لڑکا ایک لڑکی رہتے ہوں تو ان کے بیچ میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نکاح کروایا تھا، تاکہ کچھ ہو بھی جائے تو دانیہ سکندر کو اپنا ناجائز بچہ یتیم خانے میں نہ پھینکنا پڑے، جس کے خاندان اور نسل پہ لوگ سوال اٹھائیں۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا، بڑے غصے سے نوالے بنا بنا کے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں ڈر سی گئی، شاید وہ میرے اور دادا کے بیچ میں ہونے والی سب باتوں کو سنتا تھا۔ میں نے کہا میں اتنے کمزور کردار کی مالک نہیں ہوں جو بہک جاؤں۔ وہ کہنے لگا اچھا، چلو آج رات دیکھتے ہیں کہ تمہیں بہکنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ میں نے کہا شہرام پلیز آپ میرے قریب مت آئیے گا۔ وہ کہنے لگا اوکے، میں نہیں آتا، لیکن تم آؤ گی، تم خود آؤ گی میرے پاس۔ پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا
کہنے لگا پیٹ بھر کے کھاؤ ورنہ صبح تک نڈھال ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سب کچھ ٹیبل پہ ہی پڑا رہنے دیا اور اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میری بھوک ختم ہو چکی تھی، مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مجھے اپنے انگلینڈ آنے کے فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں یہاں کیوں آئی؟ ابھی مجھے کمرے میں آئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور میری جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا دانیہ دروازہ کھولو۔ وہی سخت لہجہ غصے سے بھرا ہوا۔ میں بالکل دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے کہا شہرام پلیز جائیں یہاں سے۔ اس نے پھر سے دروازہ نوک کیا۔ کہنے لگا کھول رہی ہو یا میں باہر سے کھولوں؟ میرے پاس چابیاں موجود ہیں، بہتر ہوگا کہ تم دروازہ کھول دو۔ لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ دروازے پہ کوئی چٹخنی نہیں لگی ہوئی تھی ورنہ میں وہ لگا دیتی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھل چکا تھا اور اب وہ دروازے کو دھکا دے کے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کتنا احتجاج کر سکتی تھی؟ بہت جلد وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اندر آتے ہی بڑے غصے سے اس نے میرا بازو پکڑا، پھر کہنے لگا کیا سمجھتی ہو تم؟ میرے ساتھ چالاکیاں کرو گی، بھاگنے کی کوشش کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ بتاؤ مجھے کہاں بھاگ رہی تھی؟ وہ بے حد غصے میں تھا اور میں حیران تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ میں نے کہا میں نہیں بھاگ رہی تھی۔ آپ سے کس نے کہا میں بھاگ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہو دانیہ، یہاں ہر جگہ کیمرے نصب ہیں، تمہاری ہر حرکت پہ میری نظر رہتی ہے۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑیں، مجھے میرا موبائل واپس کریں، مجھے واپس پاکستان جانا ہے، مجھے دادا جی سے بات کرنی ہے۔ میں رونے لگی۔ کہنے لگا نہیں، موبائل نہیں ملے گا تمہیں اور تم واپس بھی نہیں جاؤ گی۔ بھول جاؤ اپنے دادا جی کو، دوبارہ ان کی شکل تک نہیں دیکھو گی، یہاں رہو گی میرے پاس ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کہا شہرام پلیز مجھے چھوڑیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ کہنے لگا بہت اکڑ ہے تم میں، اپنے باپ کی دولت کا گھمنڈ ہے۔ مجھے سمجھتی کیا ہو تم؟ ایک لے پالک۔ تمہاری نظر میں میری بس اتنی سی حیثیت ہے نا دانیہ؟ تم سب کہتے ہو میں ایک ایسا نوجوان ہوں جس کے نہ خاندان کا کچھ پتہ ہے، نہ نسل کا، اور نہ ہی یہ کہ میں جائز ہوں یا ناجائز، شاید کسی کی ہوس کی نشانی ہوں۔ میرے خون میں ہوس شامل ہے، درندگی شامل ہے، اور تمہارے ساتھ بھی ایسی ہی درندگی کروں گا اگر تم نے سانس بھی میری اجازت کے بغیر لیا تو۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ کے رکھ دے گا۔ اتنے غصے میں تھا، میری رنگت سفید پڑ چکی تھی، میں روئے جا رہی تھی۔ اس نے میرا بازو اس قدر زور سے پکڑ رکھا تھا کہ لگ رہا تھا ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا شہنام میرا بازو چھوڑیں پلیز۔ اس کا غصے کے مارے سانس پھول رہا تھا۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا آج کے بعد اپنے کمرے کا دروازہ بند مت کرنا، میرا جب دل چاہے گا میں یہاں آؤں گا، میرا جو دل چاہے گا میں تمہارے ساتھ کروں گا، مجھے روکنے کی غلطی مت کرنا دانیہ۔ میں بالکل گم سم کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں وہیں زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جب رو رو کے تھک گئی تو بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ نیند بھی آ گئی۔ صبح کھٹ پٹ کی آواز سے میری آنکھ کھلی، دیکھا تو شہرام میرے کمرے میں تھا، میرے بیگ میں سے نہ جانے کیا نکال رہا تھا، اور میں اتنی بھی ہمت نہیں رکھ سکتی تھی کہ دیکھ سکوں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا پاسپورٹ دیکھا، میرا شناختی کارڈ، میرا پاسپورٹ، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اس نے جیسے ہی بیگ کی زپ بند کی میں نے آنکھیں بند کر لیں جیسے ابھی بھی سو رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا دانیہ اٹھو، تیار ہو جاؤ، آج تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کے آؤں گا، اپنے سارے ڈاکیومنٹس بھی لے لینا، صرف 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا میں بھی تیار ہو کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میری آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں۔ ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں تھا،
کیونکہ شہرام ناشتہ کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا تم کچھ کھاؤ گی نہیں؟ میں نے کہا نہیں، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ کہنے لگا جاؤ اپنا ناشتہ بناؤ اور کرو، میں انتظار کر لوں گا۔ پتہ نہیں کیسا شخص تھا، میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بس دودھ کا گلاس لیا، اسے پی کے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، یہ گھر مجھے قید خانہ لگتا تھا۔ بڑی خاموشی سے اس نے مجھے یونیورسٹی تک چھوڑا، پھر کہنے لگا میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ جاؤں گا، اور جب تک میں نہ آؤں یونیورسٹی سے باہر نہ نکلنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ میں نے وہاں سے فارم لیا، اسے فل کیا، باقی کے بھی تمام رولز کا فالو کرتے ہوئے میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ وہیں کینٹین میں بیٹھ کے میں نے کچھ کھایا۔ وہاں بہت سے اسٹوڈنٹس بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ وہاں لڑکیوں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس سے کبھی کوئی غم گزرا ہوگا، اور میں بھی یہاں باہر با اعتماد ہونے آئی تھی، اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ لیکن وہ شخص مجھے میری مرضی سے سانس تک لینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ چند روز بعد ہی تعلیمی سلسلہ بھی شروع ہو جانا تھا۔ چھٹی وقت پر جب میں یونیورسٹی سے باہر آئی تو وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں پہ کالا چشمہ لگا تھا۔ میں تیز قدم بڑھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ واپسی کا سفر بھی خاموشی سے گزرا۔ مجھے فلیٹ کے اندر لے جا کے مجھے لاک کر کے پھر وہ اپنے آفس گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گی۔ بھاگ بھی جاؤں گی تو جاؤں گی کہاں؟ میرا پاسپورٹ اس کے پاس تھا، آئی ڈی کارڈ اس کے پاس تھا، میرا موبائل اس کے پاس تھا، میری ہر چیز۔ میں نے کھانا بنایا، اپنا ذہن ادھر ادھر لگاتی رہی۔ جب شام کو وہ واپس آیا تو اس کے کہنے سے پہلے ہی میں نے کافی کا کپ بنا کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ پھر کافی پینے لگا۔ میں نے کہا جب کھانا ہوگا تو مجھے بتا دیجیے گا، میں گرم کر کے رکھ دوں گی۔ وہ کہنے لگا تم نے کچھ کھایا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے یونیورسٹی کی کینٹین میں کھا لیا تھا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ میرا دل جل کے خاک ہوا تھا۔ کن پیسوں کی بات کر رہا تھا وہ؟ جو میرے ہی باپ کے تھے اور بڑی ڈھٹائی سے وہ استعمال کر رہا تھا۔ میں اسے کچھ کہتی تو اسے آگ لگ جاتی۔ میں نے کہا نہیں، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، دادا جان نے دیے تھے، ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا دانیہ ادھر آؤ۔ میں رک گئی لیکن پلٹ کے اس کی طرف نہیں دیکھا، مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ وہ کہنے لگا ادھر آؤ، میرے پاس آ کے بیٹھو۔ پتہ نہیں جب وہ یہ کہتا تھا میرے پاس آؤ تو میری جان نکلنے لگتی تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے صوفے پہ اس کے برابر میں کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ پھر کافی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ پھر کہنے لگا پتہ نہیں، میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، بس کوشش کرنا کہ میری کسی بات سے انکار مت کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اپنا ایک بازو صوفے پہ پھیلا دیا۔ کہنے لگا ادھر آؤ میرے پاس۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل اچھل کے میرے حلق میں آ جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے انکار نہیں کر سکی۔ انکار کا نتیجہ دیکھ چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ وہ مجھے اپنے پہلو میں لے چکا تھا، پھر اپنی کافی کا کپ میرے لبوں پہ لگا دیا۔ کہنے لگا پیو۔ میں نے مشکل سے بس ایک گھونٹ بھرا، حلق سے کچھ نیچے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بھاگنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، بلکہ سوچنا بھی مت۔ میں دل ہی دل میں کہنے لگی تم نے میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا بھی ہے؟ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن یہ بات میں اپنے لبوں تک نہیں لا پائی۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک گھونٹ کافی کا خود بھرتا تھا اور ایک مجھے پینے کے لیے کہتا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں برا تو بہت لگ رہا ہوگا۔ میں نے کہا کس بات کا؟ کہنے لگا یوں میرے پاس بیٹھتے ہوئے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا لیکن میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تمہیں برا لگ رہا ہے، جانتا ہوں میں۔ میری جھوٹی کافی تم کس دل سے اپنے اندر اتار رہی ہو میں سمجھ سکتا ہوں۔ دل تو کر رہا ہوگا گرم گرم کافی کا کپ میرے منہ پہ پھینک دو، ہے نا؟
میں نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. کہنے لگا بہت خوبصورت ہو تم، خاص طور پہ تمہاری یہ بادامی آنکھیں. بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے ہاتھ سے میرا کیچر اتارا اور میں جھرجھری سی لے کے رہ گئی. وہ میرے ایک ایک انداز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. پھر کہنے لگا کیا ہوا، برا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر ہنسنے لگا. کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا. پھر کہنے لگا اچھا لگ رہا ہے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسانے لگا. کہنے لگا بال بھی بہت خوبصورت ہے. مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہوں گے. پھر وہ اپنا آپ میری جانب بڑھانے لگا. میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا. میرے ہاتھ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. پھر اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ کے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا. کہنے لگا جانتی ہو، جب میں پہلی بار تمہارے گھر آیا تھا تم اس وقت شاید 4 سال کی تھی، میں 10 سال کا تھا. میں نے تو تبھی سوچ لیا تھا کہ شادی تم سے کروں گا. حالانکہ اس وقت تمہارا باپ سکندر زندہ تھا اور مجھ سے ویسی ہی نفرت کرتا تھا جیسی تم کرتی ہو. تمہاری ماں بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی. جانتی ہو کیا کرتا تھا تمہارا باپ میرے ساتھ؟ مجھے کہتا تھا، مجھے شہرام کو، کہ میرے جوتے صاف کرو، اور میں اس کے جوتے صاف بھی کرتا تھا. اس وقت مجھے بڑا برا لگتا تھا، غصہ بھی بہت آتا تھا. لیکن جانتی ہو اسی وقت سوچ لیا تھا کہ جب تم سے شادی کروں گا تو تمہارے باپ کا ایک ایک بدلہ تم سے لوں گا. اگر تم لندن آنے کی ضد نہ بھی کرتی، پاکستان میں بھی داخلہ لے لیتی، تو شادی میں پھر بھی تم ہی سے کرتا. یہ مت سمجھنا کہ تم میری بچپن کی محبت ہو. نہیں، شہرام کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کسی سے محبت نہیں کر سکتا. یہ محبت میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ میری پیداوار ہی ہوس سے ہوئی ہے، درندگی سے ہوئی ہے. اس لیے محبت تو میرے اندر ہے ہی نہیں، صرف ہوس ہے، درندگی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ اپنی شہادت کی انگلی سے میرے چہرے پہ بکھرے بالوں کو میرے کانوں کے پیچھے اڑس رہا تھا. چلو مجھے چھوڑو، زندگی پڑی ہے میری باتیں سننے کے لیے. آج تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے محبت کرنی چاہیے؟ تمہاری زندگی میں اگر کوئی آ جائے جو تمہیں بڑی چاہت دکھائے، تمہارا خیال رکھے، تم سے یہ کہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، کیا کرو گی پھر تم؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگا دیکھو، چپ رہو گی نا تو مجھے غصہ آئے گا. مجھے غصہ آئے گا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، اور میں پاگل ہو جاؤں گا تو وہی کروں گا جو کل رات کو کیا تھا. اس کی بات سن کے مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا. میں نے کہا مجھے محبت کرنی ہوگی تو میں آپ سے کر لوں گی. میری بات سن کے ہنسنے لگا، پاگل لوگوں کی طرح ہنسنے لگا. پھر کہنے لگا محبت، اور مجھ سے، وہ بھی دانیہ سکندر. کہنے لگا اچھا تو تم مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تم ایک پارسا بیوی ہو، محبت کرو گی تو صرف شوہر سے کرو گی. اوکے ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، کرو محبت. آج تمہیں کھلی اجازت ہے. تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. دیکھو ایک ایسا شخص جس سے تمہارے باپ نے نفرت کی، تمہاری ماں نے نفرت کی، تم بھی نفرت کرتی آ رہے ہو. کرو محبت. ثابت کرو کہ ایک بیوی ایسے شوہر سے بھی محبت کر سکتی ہے جسے ساری زندگی اس نے صرف نفرت سے دیکھا ہے، غصے سے دیکھا ہے. میں بھی تو دیکھوں کہ کوئی عورت میرے جیسے مرد کے ساتھ محبت کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے. چلو کرو. میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں شرم آئے. کم آن. میں ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں پھنس چکی تھی، بے بسی کی آخری حد پر تھی. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا شہرام پلیز. وہ کہنے لگا کہاں سے شروع کرو گی؟ میری کشادہ پیشانی سے، میری آنکھوں سے، یا میرے رخسار سے، یا پھر میرے ہونٹوں سے؟
بتاؤ نا دانیہ، کہاں سے محبت شروع کرو گی؟ میرا ضبط جواب دے چکا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا جا کہاں رہی ہو؟ بتایا نہیں تم نے؟ کیا محبت کرنے کا ارادہ بدل گیا؟ پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جاؤ جا کے کھانا گرم کرو۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس شخص کی قربت میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ باتوں میں لاجواب کر دیتا تھا، ڈراتا تھا، ہراساں کرتا تھا۔ میں نے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ کھانا کھاتے وقت بھی وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ کہنے لگا تمہاری کلاسز کب سے شروع ہوں گی؟ میں نے کہا 2 دن بعد۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا ادھر آؤ۔ پھر کہنے لگا دادا جان سے بات کرنی ہے نا تم نے؟ میں نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ پتہ نہیں میری کس بات پہ، کس جواب پہ اسے غصہ آ جائے۔ میں نے کہا آپ کروانا چاہتے ہیں تو کروا دیں۔ کہنے لگا دیکھو دادا جان سے کچھ بھی مت کہنا، کسی سے بھی کچھ بھی مت کہنا، ویسے بات کرنا جیسے تم بات کرتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے نمبر ملا کے دیا۔ فون دادا جان نے ہی اٹھایا۔ ان کی آواز سن کے میرے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے کیسی ہے میری بیٹی؟ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا بولوں۔ گلے میں بہت سی گرہیں پڑ رہی تھیں۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ میں چاہ کے بھی اپنی آواز کی نمی کو چھپا نہیں پائی۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا بیٹے تمہیں؟ دانیہ بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کے میرے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے کہا رو تو نہیں رہی، آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں تم رو رہی ہو، اب کیا مجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلے گا؟ میری گود میں بیٹھ کے تم نے سارا بچپن گزارا ہے، تمہیں روتے بھی دیکھا ہے، ہنستے بھی دیکھا ہے، تمہاری آواز سے پہچان جاتا ہوں میں۔ شہرام نے پریشان تو نہیں کیا تمہیں؟ مجھے بتاؤ میں اس کے کان کھینچوں گا۔ میں نے کہا وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہاں اچھا تو بہت ہے، تبھی تو تمہارا نکاح اس سے کر کے میں کافی پرسکون ہو چکا ہوں، مطمئن ہوں کہ تمہیں ایک باحفاظت ہاتھوں میں سونپ چکا ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا آپ یاد آ رہے ہیں دادا جان، آپ آ جائیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شہرام نے فون اپنے کان پہ لگا لیا۔ کہنے لگا سن لیا آپ نے، آپ کی پوتی آپ کو بہت مس کر رہی ہے، آپ آ جائیں نا دادا جان۔ اگر دانیہ کی یونیورسٹی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کچھ دن کے لیے اسے آپ کے پاس لے آتا، ملوا دیتا۔ 2 سال تک تو یہ پاکستان آ ہی نہیں سکتی، اس لیے آپ آ جائیں نا، میں بھی بہت مس کر رہا ہوں آپ کو، یہاں دل ہی نہیں لگ رہا۔ دادا جان کہنے لگے تو گھومنے پھرنے چلے جاؤ، میری بیٹی کو انگلینڈ دکھاؤ۔ وہ کہنے لگا ہاں دکھا تو رہا ہوں، لیکن اسے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ دادا جان کہنے لگے ظاہر ہے، میرے بغیر رہنے کی عادت جو نہیں ہے اسے جانے کا شوق بھی بہت تھا، اب رو رہی ہے۔ میں جانتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی خواہش ادھوری رہ جائے۔ شہرام بیٹا دانیہ کا بہت خیال رکھنا۔ وہ کہنے لگا بہت خیال رکھتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ، آپ کو ابھی بھی شک ہے مجھ پہ۔ یہ وہ میٹھی میٹھی باتیں تھیں جن سے وہ میرے دادا کو اپنی مٹھی میں لے چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسے کر لیتا تھا وہ یہ سب کچھ۔ پل میں اس شخص کے انداز بدل جاتے تھے، اس کا لہجہ بدل جاتا تھا۔ دادا جی سے یوں بات کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنا اچھا، کتنا مخلص ہے ان کے ساتھ اور میرے ساتھ۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ پھر کہنے لگا یہ رونے کا ڈرامہ کیوں رچا رہی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں کہا تھا نا کہ رونا مت۔ میں نے کہا میرے آنسوؤں پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں ہے؟ تمہارے آنسو صرف میری اجازت سے بہنے چاہیے، انہیں روکو ورنہ میں بڑے برے طریقے سے روکوں گا۔ ایک بھی آنسو نہیں آنا چاہیے تمہاری آنکھ میں۔ پھر وہی جارحانہ انداز۔ 2 دن بعد میں یونیورسٹی جانے لگی، لیکن پڑھائی میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ جتنا کچھ سوچ کر آئی تھی سب کچھ اس نے چند دن میں میرے دماغ سے مٹا کے رکھ دیا تھا۔ میرے دماغ میں تھا تو صرف شہرام کا خوف،
میرے ڈپارٹمنٹ میں اور میری کلاس میں کئی پاکستانی لڑکے لڑکیاں بھی تھے جو یہاں تعلیم کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ میری دوستی مریم سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، باتونی بھی بہت تھی۔ مریم اور اس کا بھائی دونوں ہی میری کلاس میں تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی جڑواں تھے، اس لیے زیادہ تر لڑتے ہی رہتے تھے، بحث کرتے رہتے تھے۔ جب بھی مریم میرے پاس بیٹھتی تھی تو اپنے بھائی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ جو ریحان کا بچہ ہے نا، بہت تنگ کرتا ہے مجھے، خود تو پڑھتا نہیں ہے، مجھے کہتا ہے میرے اسائنمنٹ بنا دو، لیکچر سمجھا دو، ایک نمبر کا ڈفر ہے، پتہ ہے تمہیں؟ بڑے رازدارانہ انداز سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرانے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگی، تم اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ کسی سے بات ہی نہیں کرتی ہو؟ میں نے تو آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو اتنی چپ رہتی ہو۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں بھی باتیں کرتی تھی، ہنستی بھی تھی، لیکن تب تک جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے۔ ایک بار مریم نہیں آئی تھی، میں اپنی سیٹ پہ بیٹھی تھی جب بڑی بے تکلفی سے ریحان میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ وہ کہنے لگا، شکر ہے وہ چڑیل آج نہیں آئی۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا، کیوں؟ مجھے یہاں بیٹھنے پہ پابندی ہے؟ پھر مجھے وہ سارے اسٹوڈنٹس دکھانے لگا جو لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کہنے لگا، مریم مجھے ٹھیک سے لیکچر ہی نہیں سمجھاتی، میرے دماغ میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں، آپ مجھے سمجھا دیا کریں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج ہمارے ایک نئے پروفیسر نے آنا تھا۔ کلاس اسٹارٹ ہو چکی تھی لیکن وہ ابھی تک آ ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا، دیکھیں مسٹر ریحان، آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ میں آپ کو کاٹتا ہوں؟ ارے بھائی، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، آپس میں بات کرنے سے، ساتھ بیٹھنے سے، ساتھ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا بتائیں، آپ مجھے تھوڑا سمجھا دیا کریں گی یا میرے اسائنمنٹس کر دیا کریں گی؟ مریم نے تو صاف جواب دے دیا ہے اور مجھے پتہ وہ نہیں کرے گی۔ وہ مجھ سے بات کر ہی رہا تھا جب کلاس روم میں ایک شخص داخل ہوا اور اسے دیکھ کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی، کیونکہ